حضرات سے گزارش کروں کہ تھوڑا تھوڑا سا ایک طرف تشریف لائیں تاکہ برکت سمیٹنے میں آسانی ہو. مل کے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه فقد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وعتد صقور ميدان أرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له النبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حاده ومن حاده فقد عاده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقائد المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل عباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات وأوازِ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام پر شکریات کو اس کی کامل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری بارش کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے نازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا ضرور کریں کہ ہم ان کے سارے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے گفتگو شروع. آج کی مجلس بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق اس سے پہلے بھی آپ سے خطاب کا ایک شرف حاصل ہو چکا ہے. جو حضرات مزاج سے واقف ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ گفتگو کا انداز اور طریقہ کیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام جو آیت سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس کی
तफसीर के ज़ैल में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जो लोग मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जुल्म ढाते हैं वो लोग क़यामत वाले दिन अपना मकाम खुद देख लेंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो लोग जुल्म ढा रहे हैं, क़यामत वाले रोज़ वो अपना मकाम खुद देख लेंगे। बड़ी ही मशहूर मारूफ आयत है। आप हज़रात ने तकरीबन हर आलिम के लबों से ये आयत सुनी होगी, इसलिए कि हर मजलिस के इख्तिताम पर हर आलिम इसी आयत की तिलावत करता है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन्क़लबीन यन्क़लिबून। इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमा रहे हैं कि बेशक आले मोहम्मद पर जुल्म करने वाले लोग आखिरत में अपना ठिकाना खुद देख लेंगे। तवज्जो रखिएगा, बात समझ में आए तो इतना ज़रूर बोलिएगा कि मुझे पता चल जाए कि मेरा खिताब शकीफ़ा के अमीरों से नहीं, ज़मीन के फ़कीरों से है। आले मोहम्मद पर बादस रसूल खुदा जिस तरह जुल्म ढाए गए कि सबसे पहले जनाब ज़हरा के दरवाजे को आग लगाई गई, फिर उसके बाद एक मसाइल की तवील फहरिस्त है जो कि इमाम हसन अस्करी तक आती है। उसी फहरिस्त में एक नाम इमाम जाफर सादिक का है कि जिन्होंने ये मज़ालिम सहे हैं। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 17 रबीउल अव्वल, तवज्जो रखिएगा, दो बातें आप तक पहुँचा के फिर इमाम के फ़ज़ाइल। 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी को दुनिया में ज़हूर हुआ है इमाम का। और शहादत के ऊपर सिर्फ तारीख़ पे इख्तिलाफ है कि 15 शव्वाल या 25 शव्वाल, और ये दोनों तारीखें शियान हैदर करार मनाते हैं और मनानी भी चाहिए, इसलिए कि फ़िक़्ह जाफरिया के बानी का नाम जाफर सादिक है। 15 या 25 शव्वाल, और 25 शव्वाल आज है। 25 शव्वाल पर चंद गिनती के एक आध उलमा है जिन्होंने रजब की तारीख इमाम जाफर सादिक की शहादत के ज़मन में बयान की है, लेकिन 25 शव्वाल 148 हिजरी इमाम की शहादत की तारीख है। ये जो अरसा है, और इमाम की उम्र मुबारक के बारे में भी उलमा ने एक ही चीज़ लिखी कि इमाम की उम्र मुबारक बवक्त शहादत 65 बरस है। लेकिन वाहिद अल्लामा मजलिसी है, तवज्जो रखिएगा, वाहिद अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा है कि जिन्होंने इमाम जाफर सादिक की उम्र मुबारक 70 से 72 बरस की थी। और इमाम जाफर सादिक को आइम्मा में इमाम अली से लेकर इमाम हसन अस्करी तक ये जो 11 मासूमीन है, इनमें शेखुल आइम्मा भी कहा जाता है। इमाम सादिक को शेखुल आइम्मा भी कहा जाता है, यानी कि आइम्मा में सबसे ज़्यादा उम्र वाले इमाम। इमाम सादिक की ज़िंदगी जो आले मोहम्मद पर जुल्म करने वाला दौर है, एक बनु उमैया का दौर है और एक बनु अब्बास का दौर है। इमाम सादिक ने अपनी ज़िंदगी के 12 बरस अपने दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दादा की इमामत में गुजारे हैं 12 बरस। फिर उसके बाद अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की इमामत में 19 बरस इमाम ने एक दौर गुजारा है, और उसके बाद 34 बरस का दौर है जो इमाम की अपनी इमामत का दौर है। 12 बरस दादा के साथ, 19 बरस बाबा के साथ और 34 बरस खुद अपनी इमामत। आले मोहम्मद में सबसे ज़्यादा उलूम फैलाने का जो मौका मिला वो इसी इमाम को मिला। इतने उलूम फैलाए इमाम ने, इतनी तालीम दी इमाम ने कि लोगों ने मजहब अहले तशय्युअ को फ़िक़्ह जाफरिया के नाम से कहना शुरू कर दिया। जो लोग कहते थे कि ये शिया
امام صادق کے نام پہ ہمارے مذہب کا نام اور ہمیں امام پر فخر ہونا چاہیے. امام علوم پھیلا رہے ہیں. امام کی زندگی بڑی ہی عجیب زندگی ہے. امام نے بنو امیہ کے بھی ظلم و ستم سہے ہیں اور بنو عباس کے بھی ظلم و ستم سہے ہیں. امام صادق علیہ السلام علوم پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں. اور امام کے شاگردوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام کے کچھ روایات میں کہتے ہیں کہ 4000 شاگرد اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ 40 سے 70 ہزار شاگرد تھے جنہیں امام نے تعلیم دی ہے. توجہ رکھیے گا, امام جعفر صادق کے 4000 شاگرد جنہوں نے ایک ہی وقت میں امام سے درس کیا. واحد امام ہے کہ جنہوں نے ایک ہی وقت میں مختلف موضوعات پر ایک ہی وقت میں درس کیا. آج بھی اگر دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو ایک سبجیکٹ کے اوپر ایک سے زیادہ استاد نہیں ہوتا. کیا اگر جو میتھس پڑھانے والا استاد ہے وہ فزکس نہیں پڑھاتا؟ بولتے آئیے گا. جو میتھس پڑھانے والا استاد ہے وہ فزکس نہیں پڑھاتا. جو فزکس پڑھانے والا ہے وہ کیمسٹری نہیں پڑھاتا. لیکن واحد ذات ہے امام جعفر صادق کی جنہوں نے ایک ہی وقت میں سارے علوم پڑھائے ہیں. جملہ سنیے گا, پڑھانے والا ایک تھا, پڑھنے والے 4000 تھے. پڑھانے والا ایک تھا اور جو آتا تھا اپنی مرضی کا علم سیکھتا تھا. کوئی طب سیکھ رہا ہے, کوئی کیمسٹری سیکھ رہا ہے, کوئی امام سے فزکس سیکھ رہا ہے. بچوں کو پڑھانے کا طریقہ بھی سب سے پہلے امام صادق نے بتایا. آج بھی اگر دیکھیں تو بچوں کو اگر سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے بچوں کو رنگ سکھائے جاتے ہیں, رنگوں کے نام بتائے جاتے ہیں کہ میرے لال یہ فلاں رنگ ہے, یہ فلاں رنگ ہے. جب امام کے پاس لوگوں نے آ کے پڑھنا شروع کیا تو امام نے ان سے کہا کہ اکیلے نہیں آیا کرو, اپنے ساتھ اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو بھی لایا کرو. انہوں نے کہا مولا ہم یہاں پہ آپ سے درس لینے آتے ہیں, ہم اگر اپنے بچوں کو لائیں گے تو وہ شرارت کریں گے. تو امام نے جملہ کہا, جملہ سنیے گا. امام نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم معصوم کی بارگاہ میں کوئی شرارتیں نہیں کرتا ہے؟ معصوم کی بارگاہ میں کوئی شرارتیں نہیں کرتا. اپنے بچوں کو گھروں سے لایا کرو. اگلے دن سے انہوں نے اپنے بچوں کو لانا شروع کیا. امام نے ایک درس پڑھانے کے بعد جب امام فارغ ہوئے تو ان لوگوں کے درمیان میں سے اٹھے, ایک ٹوکری اٹھائی جس میں مختلف رنگوں کے پھل رکھے ہوئے تھے. وہ ٹوکری اٹھا کر امام آئے اور آ کے بچوں کے حلقے کے درمیان میں بیٹھ گئے. امام نے بچوں کو رنگوں کے بارے میں بتانا شروع کیا. ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتے مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ یاد رکھو بچے سب سے پہلے اگر سب سے زیادہ جلدی کوئی چیز سیکھتے ہیں تو وہ رنگوں کے نام سے. بچوں کو پڑھانے کا طریقہ بھی امام جعفر صادق نے بتایا. آج دنیا میں جتنے علوم پڑھائے جا رہے ہیں یہ سارے امام جعفر صادق کی دین. دنیا کے جتنے لوگ, جتنے سائنسدان آج بڑے بڑے سائنسدانوں پر فخر کر رہے ہیں کہ جابر ابن حیان بہترین سائنسدان تھا, فلاں بہترین سائنسدان تھا, یہ سارے امام جعفر صادق کے شاگردوں میں شامل ہیں. دنیا کے لوگ جن کو اپنا امام مان رہے ہیں اور امام مان کر جن پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے, یہ ہمارا امام ہے, وہ سارے بھی میرے امام کے شاگردوں میں شامل ہیں. دنیا جن پہ فخر کر رہی ہے وہ فخر کر رہے ہیں تو جعفر صادق پہ فخر کر رہے ہیں. ایک شخص چلا, پوری دنیا میں امام کے علوم کی خبر پھیل گئی کہ اگر علم کہیں سے مل رہا ہے تو وہ در آل محمد سے مل رہا ہے. اور امام صادق کے دور میں ہی نہیں بلکہ دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر علم, سچا علم کہیں سے ملتا ہے تو وہ محمد اور آل محمد کے در سے ملتا ہے. محمد آل محمد صلی اللہ. توجہ رکھیے گا. ایک شخص چلا اور چلتے چلتے امام کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ مولا میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں. امام نے کہا ٹھیک ہے ہم کلمہ نہیں پڑھائیں گے لیکن تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں دہریہ ہوں.
میرا کوئی مذہب نہیں، میں خدا کو نہیں مانتا. یہ مذہب آج بھی موجود ہے. میں دہریہ ہوں، خدا کو نہیں مانتا. خدا کو نہیں مانتا. یہ دنیا کیسے وجود میں ہے؟ خود بخود وجود میں ہے. انسان کیسے بنا؟ خود بخود بنا. مرے گا کیسے؟ خود ہی مرے گا. دنیا بنا کیسے ہوگی؟ خود ہی بنا ہوگی. کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. اور میں نے کلمہ بھی نہیں پڑھنا، آپ کے خدا کو بھی نہیں ماننا. آپ مجھے پڑھائیں گے؟ ضرور پڑھائیں گے. یہی تو ہمارا کام ہے. اس نے کہا کہ امام نے کہا کہ کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا طب سیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے، کل سے تیرا درس شروع ہو جائے گا. درس شروع ہو گیا، دن گزرتے رہے. ایک دن امام کو خبر ملی کہ امام کا وہی شاگرد اس جگہ پر بیٹھ کے کچھ بیج کوٹ رہا ہے. اب امام کو خبر ہوئی کہ اب لوہا گرم ہے. امام اٹھے اور چلتے چلتے اس کے قریب پہنچے. توجہ، اس کے قریب پہنچ کے امام اس کے سامنے بیٹھے. امام نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا آپ نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ حلیلے کے بیج ٹوٹنے سے ایک سبوت تیار ہوتا ہے جو کہ جلد کے امراض میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے. بس اسی پہ پریکٹیکل کر کے دیکھ رہا ہوں، اسی کو آزما کے دیکھ رہا ہوں، بیج ٹوٹ رہا ہوں. امام نے کہا سبوت تیار؟ جی مولا. امام نے کہا تو میرا بڑا لائق شاگرد ہے، میرا بڑا قابل شاگرد ہے. میں تجھے جو بھی پڑھاتا ہوں وہ صحیح سے سیکھتا ہے، اسے صحیح سے اس پہ پریکٹیکل کرتا ہے، اس پہ صحیح سے عمل کرتا ہے. اگر تو چاہے تو آج یہیں پر کسی کو تیرا چھوٹا سا امتحان دے دوں. مولا آپ استاد ہیں، میں شاگرد. امتحان دے دیجیے. کیا امتحان لینا؟ مولا نے کہا ساری باتیں چھوڑ، ابھی جو تو کام کر رہا ہے اسی کے بارے میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں. مولا پوچھیے. امام نے کہا بیج ٹوٹ رہا ہے، یہ بتا اس دنیا میں سب سے پہلے بیج آیا تھا یا درخت آیا تھا؟ امام نے کہا یہ بتا سب سے پہلے بیج آیا تھا یا درخت آیا تھا؟ اس نے کہا مولا پہلے بیج آیا تھا. امام نے کہا کس درخت سے گرا تھا؟ امام نے کہا کس درخت سے گرا تھا؟ اس نے کہا مولا پھر درخت آیا ہوگا. امام نے کہا کس بیج سے ہوا تھا؟ اس نے کہا مولا پھر آپ کی بات سننے کے بعد ایک ہی چیز سمجھ میں آئی. توجہ رکھیے گا، نتیجہ دینے جا رہا ہوں. ایک ہی چیز سمجھ میں آئی کہ زمین کے اندر کچھ نہ دکھنے والے مادے ہیں. جملہ سنیے گا، زمین کے اندر کچھ نہ دکھنے والے مادے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب وہ آپس میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے ایک بیج بنتا ہے اور اس کے بعد وہ درخت بن جاتا ہے. امام نے کہا تجھے زمین میں نہ دکھنے والے مادے تو سمجھ میں آ گئے، لیکن ان مادوں کو جمع کرنے والا خدا سمجھ میں نہیں آیا. ان مادوں کو جمع کرنے والا خدا سمجھ میں نہیں آیا. وہ اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا جیسے اللہ آپ نے سمجھایا ہے ایسے کوئی نہیں سمجھا سکتا. پھر اس نے کہا مولا آپ نے اللہ سمجھایا نہیں ہے، آپ نے اللہ دکھایا ہے. لوگ اللہ سمجھاتے ہیں، آپ نے اللہ دکھایا کہ اللہ ہے. امام کے شاگرد امام سے تعلیم لے رہے ہیں، امام سے پڑھ رہے ہیں. جب آخری درس خارج امام نے دیا اور 4000 شاگردوں کو امام نے فارغ التحصیل کیا تو امام نے ان کو جانے سے پہلے کہا کہ یاد رکھو گھروں میں جا کے نہ بیٹھنا. ایسا نہ ہو کہ تم علوم اپنے سینے میں دبا کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. مولا پھر کیا کرنا ہے؟ سب دنیا میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں علوم پہنچاؤ. ٹھیک ہے مولا، جو جہاں جا سکتا ہے وہاں جائے. تو 4000 مولا کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے اور سارے جا کے جو مولا نے پڑھایا تھا وہ پڑھانا شروع کیا. اور جب لوگ ان سے وہ علم سنتے تھے تو وہ فوراً حیران ہو پوچھتے تھے کہ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ تو وہ سارے ایک ہی دفعہ ایک ہی جملہ کہتے تھے، حدثنی. توجہ رکھیے گا، حدثنی جعفر ابن محمد صادق، ایک سچے نے پڑھایا ہے. ایک سچے نے پڑھایا ہے. وہ 4000 مل کے پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ سچا ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. سچا ایک ہی ہوتا ہے. پوری دنیا میں امام کے علم پھیل رہے ہیں، پوری دنیا میں امام کے شاگرد پھیل چکے ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں پر ایک ہی جملہ ہے کہ سچے نے بتایا. ایک صادق کا قول ہے، ایک صادق نے بتایا، ایک صادق نے بتایا.
ایمان کی معرفت، ایک آخری واقعہ سن لیجیے اور میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ صرف امام صادق کے دور پر ہے، بلکہ اگر اس کو آپ اسی دور میں محسوس کریں گے تو معرفت امام زمانہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ امام صادق پوری دنیا میں علم پھیل رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ امام سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ علم پھیلانا اور شیعت یاد رکھیے گا اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچے۔ یہ آپ آج جو مجلسوں میں جا کے 1 گھنٹہ علماء کو سن کے گھروں کو چلے جاتے ہیں فضائل سننے کے بعد، یہ اتنی آسانی سے شیعت ہم تک نہیں پہنچی۔ شیعت جس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے ظلم و ستم سے ہے ائمہ نے۔ ایک دور تھا شیخ طوسی علیہ رحمۃ، اس دور تک امام کے ہاتھ سے لکھی ہوئی 400 کتب موجود تھی۔ جب سقوط بغداد ہوا ہے تو وہ جو 400 کتب تھی ان کو ضائع کیا گیا ہے، ان میں سے صرف 33 کتب بچی۔ جو آج جتنا کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ ان 33 میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ اگر 400 آ جاتی تو کیا ہوگا؟ اور علماء کہتے ہیں کہ وہ جو باقی کتب جن کو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ اس وقت ہمارے زمانے کے امام کے پاس موجود ہے۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ اپنے ساتھ وہ کتب لے کے آئیں گے۔ ایک شخص کوفے کا رہنے والا غصے میں آ کے اپنی زوجہ کو طلاق دی۔ توجہ رکھیے گا، معرفت امام زمانہ، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیسی ہونی چاہیے۔ غصے میں آ کے اپنی زوجہ کو طلاق دی، صبح اٹھا پریشان حال، اپنے قاضیوں کے پاس اور علماؤں کے پاس گیا، جا کے مسئلے کا حل پوچھا۔ انہوں نے جو مسئلے کا حل بتایا اس نے کہا یہ مسئلے کا حل نہیں، مجھے صحیح سے مسئلے کا حل بتاؤ۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اگر تم مسئلے کا حل دیکھنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارے مسئلے کا صحیح حل ملے تو تمہیں مدینے جانا پڑے گا۔ مدینے میں کون ہے؟ کیونکہ اس دور میں میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ہر شہر اور ہر ملک میں ہر خبر نہیں پہنچتی، اگر خبر پہنچتی بھی تھی تو ایک عرصے کے بعد پہنچتی تھی۔ اس نے کہا مدینے میں رسول کا ایک بیٹا رہتا، تم جاؤ، جا کے امام سے ملو، امام تمہیں تمہارے مسئلے کا حل بتائیں گے۔ کوفے سے چلا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچا۔ جیسے ہی مدینہ پہنچا تو مدینے کے اندر تجارت والے بازار میں اس کو کوفے کا ایک رہائشی جو تجارت کی غرض سے مدینہ آیا ہوا تھا وہ ملا۔ اس کی دکان پر چلا گیا اور دکان پر جا کے اس سے سلام دعا کے بعد کہنے لگا کہ میں مدینے آیا ہوں ایک مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہوئے، اور میں امام جعفر صادق، ابھی اس نے امام کا نام ہی دیا تھا کہ وہ جو اس کا دوست مدینے میں رہ رہا تھا اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس کو اٹھایا اور مدینے سے باہر لے گیا۔ اس کا خبردار آج کے بعد یہ نام مدینے میں نہ لینا، اس لیے کہ حاکم نے امام کو قید کر دیا ہے، اور حاکم کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص امام کا شیعہ ہے، جملہ سنیے گا، جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جعفر صادق کا چاہنے والا ہے، فلاں جعفر صادق کا شیعہ ہے، تو اس کا گلا کاٹ کر اس کی لاش کو بازار میں پھینک دیتے۔ اتنا سخت دور تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اتنا امام سے ملنا ناممکن ہے، تو واپس کوفے پڑھ لے، اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے تو واپس کوفے پڑھ لے۔ اتنا بتانے کے بعد مدینے والا شخص مدینے کی طرف چلا تو پیچھے پیچھے وہ جو کوفے سے آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا۔ اس نے کہا کیوں آ رہا ہے، کیونکہ اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ اس نے کہا کنفرم ہو گیا کہ سچوں کو ہی ہمیشہ قید کیا جاتا ہے، ہمیشہ حق کو چھپایا جاتا ہے، باطل کو چھپایا نہیں جاتا۔ اب تو میں امام سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، مرضی ہے تیری، اپنی جان کی فکر کروا، تو اپنی جان کی فکر خود ہی کر لے اور مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ وہ بھی چلا گیا، یہ بھی مدینے میں داخل ہو گیا، پتہ پوچھتے پوچھتے محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچے۔ اب محلہ بنی ہاشم، ہاشمیوں کا محلہ، امام اپنے گھر میں موجود ہے۔ حالات دیکھیے گا محلہ بنی ہاشم کے کتنا سخت پہرا ہے، امام کو گھر
گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے اور محلہ بنی ہاشم کے اندر سپاہی تلواریں لے کے موجود ہیں. چھتوں پر بھی سپاہیوں کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں اور گلی میں بھی سپاہی پہرا دے رہے ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے. اور جو دربار کے مخبر تھے انہوں نے محلہ بنی ہاشم میں کرائے کے گھر لیے ہوئے تھے. دروازے بند کر کے دروازوں کے سوراخوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کون محلے میں آ رہا ہے اور کون محلے سے جا رہا ہے. ساری خبر دربار میں پہنچ گئی. حالات اس نے سب دیکھے، پہلا سب دیکھا، واپس پلٹا. دوسرے دن وقت تبدیل کر کے آیا، پھر اس نے حالات وہی دیکھے، پہلا سب دیکھا، پھر واپس پلٹا. تیسرے دن پھر وقت تبدیل کر کے آیا. جب اس نے 3 دن کوشش کی اور ناممکن رہا، اور جب امید ہو گئی کہ امام سے ملنا ناممکن ہے تو مدینے سے باہر نکلا. مدینے سے باہر نکل کے قریب ہی ایک چھوٹی سی پتھر کے اوپر، چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر بیٹھ گیا اور بیٹھ کے آنکھوں میں آنسو ہے. جملہ سنیے گا، آنکھوں میں آنسو ہے. یہ والے لب خاموش ہو گئے، یہاں والے لبوں نے بولنا شروع کیا. یہ والے لب خاموش ہو گئے، یہاں والے لبوں نے بولنا شروع کیا. اب دل میں کہہ رہا یہاں تک آ گیا، واپس جانے کو دل نہیں کرتا. معرفت امام، یہاں تک آ گیا، واپس جانے کو دل نہیں کرتا. اتنی محنت کر کے آیا، 3 دن سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ صرف چہرے کی زیارت کی کرا دیجیے، نہ مسئلے کا حل بتائیں لیکن صرف چہرے کی زیارت کروائیں. صرف ایک دفعہ چہرے کی زیارت کروائیں تاکہ میں بھی تو دیکھوں میرے وقت کا امام دکھتا کیسا ہو. ایک دفعہ اپنے چہرے کی زیارت کروائیں. مسئلے کا حل مجھے نہیں پوچھنا، مجھے خبر ہو گئی کہ میں مسئلے کا حل نہیں پوچھ سکتا، لیکن ایک مرتبہ چہرے کی زیارت کروا دیں. ابھی دل میں بول رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کہ پیچھے سے آوازیں سبزی لے لو. پیچھے پلٹا تو ایک سبزی فروش مدینے کی طرف جا رہا. آواز دیکھے گا سبزی والے قریب آ. سبزی والا قریب آیا. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے جا رہا ہوں. یہ بتا مدینے میں ہر محلے میں جاتا ہے؟ محلے میں جاتا ہے. محلے بنی ہاشم میں جاتا ہے؟ جاتا ہوں. محلے بنی ہاشم میں جاتا ہے تو تجھے کوئی روکتا نہیں. مجھے کیوں روکے گا؟ میں تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں. میں سبزی بیچنے والا، میرا کسی سے کیا لینا دینا؟ میں تو ہر محلے میں جاتا ہوں. اس نے کہا سبزی بیچے گا؟ کیا چاہیے؟ ساری سبزی. ساری سبزی، ساری سبزی. اور صرف سبزی نہیں، یہ جو سبزی والا ٹوکرا ہے یہ بھی دے دو. ٹوکرے سمیت پوری سبزی خرید لی. سبزی والا خوش ہو گیا اور جانے لگا. پیچھے سے سبزی والے کو آواز دی، قریب بلایا. میرا لباس دیکھ رہا ہے، کوفے کا سب سے مہنگا ترین کپڑے کا لباس. لباس تبدیل کر، اپنا لباس مجھے دے، میرا لباس تو دے. لباس تبدیل ہو گیا، سر پہ ٹوکری رکھی، سبزی لے لو سبزی لے لو کی صدائیں لگاتا ہوں مدینے میں داخل ہوا. مدینے میں چلتے چلتے محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچا. سپاہیوں نے روکا، کدھر؟ سبزی لینے جا رہا ہوں، سبزی والا ہے، جانے دو. سپاہیوں نے ناکا ہٹایا، سبزی والا محلے میں داخل ہو گیا. اب جب جیسے ہی محلے میں قدم رکھا، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی. دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی. کتنا قریب آ گیا. اب بڑھتا جا رہا ہے. سر نیچے ہے لیکن نظریں امام کے گھر کی طرف ہے. گھر نہیں معلوم تھا لیکن پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ گھر کے باہر سب سے زیادہ پہرا امام کے گھر کے باہر. اس نے کہا اس گھر کے باہر پہرا ہے، اس کا مطلب یہی امام رہتے ہیں. سر نیچے ہے، نظریں امام کے گھر کی طرف، اور دل میں کہہ رہا یہاں تک آ گیا. اب یہاں سے واپس گیا تو واپس نہیں آ سکوں گا. ایک مرتبہ چہرے کی زیارت کرا دی. یہاں سے واپس پلٹا تو پھر مجھے کوفہ ہی جانا پڑے گا. پھر اس طرح واپس بھیس بدل کے نہیں آ سکتا. گھر قریب آ رہا ہے، گھر کے قریب ہو رہا ہے. دل کی دھڑکن اور تیز ہو رہی ہے، مزید تیز ہو رہی ہے.
जैसे ही घर के करीब पहुंचा, इमाम जाफर सादिक के घर का दरवाजा खुला, नौकर की आवाज है, सब्जी वाले घर के अंदर आ, आज इमाम सब्जी को देख के लेना चाहते हैं। सब्जी वाले घर के अंदर आए, इमाम सब्जी को देख के लेना चाहते हैं। वो चलने लगा, सिपाहियों ने रोका, किधर? नौकर ने कहा है घर के अंदर उसका मालिक सब्जी देख के लेना चाहता है। जानता है कौन रहता है घर के अंदर? नहीं जानता। खबर भी है तुझे कौन है? नहीं जानता। शिव का इमाम रहता है। अब मेरा क्या लेना देना, मैं तो सब्जी बेचने जा रहा हूँ। हम भी तेरे साथ चलेंगे। अंदर जाना इतना आसान नहीं। दो सिपाही पीछे, उनके हाथों में तलवारें और ये आगे आगे। अब इमाम के घर में दाखिल हुआ, नतीजा करीब आ गया। इमाम के घर में दाखिल हुआ, कितना खुश नसीब था कि इमाम के सहन में बैठा हुआ। टोकरी जमीन पे रखी, अब सर नीचे है, लेकिन नजर आशिकियों की हवेली के तमाम कमरों के दरवाजों पर है कि किस दरवाजे से मेरा मौला निकलेगा। अब दिल में जानते हो क्या सोच रहा है, आज पता चलेगा कि मोहम्मद कैसे दिखते थे, आज पता चलेगा कि अली का जलाल क्या था, आज पता चलेगा कि हसन का हुस्न क्या था, आज पता चलेगा कि हुसैन की करीमी क्या थी, आज पता चलेगा कि ज़ैनुल आबिदीन की इबादत क्या थी, आज पता चलेगा कि मोहम्मद बाक़िर का इल्म क्या था। ये सोच रहा था कि किस दरवाजे से इमाम निकलेंगे कि अचानक एक हुजरे का दरवाज़ा खुला। हुजरे का दरवाज़ा खुला, हाथ में मूसा वाली असा, सर पे मोहम्मद वाला अम्मामा, कांधे पे अबू तालिब की अबा, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी, हसन का हुस्न चेहरे पर, आबिद की इबादत पेशानी पर, बाक़िर का इल्म सीने में लिए जाफर सादिक आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उठाते इसके करीब पहुँचे। जैसे ही करीब पहुँचे, मौला बैठे। अब मौला के चेहरे की तरफ देख रहा, नज़र सिर्फ मौला के चेहरे पर है। सवाल भूल गया कि क्या सवाल करने आया था, मसला भूल गया कि क्या मसला पूछने आया था। नज़र सिर्फ मौला के चेहरे पर है। मौला को देख रहा, नज़र चेहरे से हटती नहीं। मौला सब्जी की तरफ देख रहे हैं, ये मौला की तरफ देख रहा है। मौला ने अपना सर इसके सर के करीब किया। इसने इसको अचानक अपना मसला याद आया। अभी सोचा कि सवाल करूं, इमाम ने अपना सर इसके चेहरे के करीब किया और आहिस्ता से आवाज़ दे के कहा कि तेरी तलाक नहीं हुई। आहिस्ता से आवाज़ देगा कि तेरी तलाक नहीं हुई। फौरन इमाम की तरफ देखा, तो मौला मैंने तो सवाल किया ही नहीं, आपको कैसे पता चला? तो वो इमाम ही नहीं जो अपने चाहने वाले के दिल की आवाज़ न सुने। मैं ज़हरा का बेटा हूँ, तूने मुझे दिल से पुकारा। तो मौला 3 दिन कोशिश करता रहा, मिल नहीं सका। आज कैसे? का तूने पहले 3 दिन वैसे पुकारा ही नहीं था जैसे आज पुकारा। अगर ऐसे पहले पुकार लेता तो मैं पहले ले लेता। का मौला आपने मसले का हल बता दिया, मैंने मांगा। कूफा जाऊंगा, कूफे का काजी बड़ा साले, उसको मसला बताऊंगा, वो कहेगा सिर्फ ना सुन के आ गया, दलील नहीं, दलील बताइए। का कूफे के काजी से जाकर सिर्फ इतना कहना कि मैंने तलाक गुस्से में दी थी और हराम हालत में हलाल काम जायज़ नहीं होता, हराम हालत में हलाल काम जायज़ नहीं होता। इससे ज़्यादा बड़ी और इससे ज़्यादा वज़नी दलील कौन देता? इमाम सादिक ने जवाब दिया। जवाब सुनने के बाद उसके दिल में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत ने जोश मारा। वही यारी का नारा लगा के उठा और कहने लगा कि मौला अब ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है। अब अगर मेरा खून आपके कदमों में आ भी जाए तो इससे ज़्यादा खुशनसीबी क्या होगी? सिपाहियों ने आवाज़ देके कहा, हमें पहले ही शक था कि तू जाफर सादिक का शिया है और भेष बदल के आया, इसे फौरन कत्ल करो। वहीं उसका सर काटा। जैसे ही सर काटा, सर इमाम के कदमों में गया। इतना खुश नसीब था कि सर इमाम के कदमों में आ गया। हाँ, ये वही जाफर सादिक है कि जो दुनिया को इल्म पहुँचा रहे हैं, जो दुनिया को बता रहे हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद
محمد کے ساتھ محبت کیسے رکھنی ہے، محمد والے محمد کا گھرانہ کیا ہے، یہ وہی جعفر صادق ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آل محمد کے دروازے کو تیسری مرتبہ آگ لگائی گئی، 3 مرتبہ آگ لگائی گئی ہے حضرت۔ پہلی مرتبہ بعد از رسول خدا جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی، دوسری مرتبہ شام غریبہ حسین کے خیموں کو آگ لگائی گئی، تیسری مرتبہ امام صادق کا دروازہ جلایا گیا۔ یہی وہ امام ہے کہ جس نے عزاداری کی تہذیب بتائی، کسی امام نے بتایا ہے کہ عزاداری کی تہذیب کیا ہے، رونے کا طریقہ اسی امام نے بتایا، ماتم کرنے کا طریقہ اسی امام نے بتایا۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا ہمیں جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ راوی کا نام ہے یحییٰ مدینے کا رہنے والا ہے، لیکن تجارت کے گھر سے مدینے سے باہر رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے ایک سال میں محرم کے وقت مدینے میں تھا تو میں نے دیکھا کہ مدینے والے سارے امام صادق کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ سارے کہاں جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے خبر نہیں کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا، سارے امام کو فرصہ دینے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس رش میں بھی داخل ہو گیا اور چلتے چلتے امام کے گھر میں پہنچا۔ امام کے گھر میں منظر عجب تھا، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی لیکن کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے رش کو ہٹایا اور ہٹاتے ہٹاتے میں امام کے گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے منظر عجیب دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا تڑپ کر رو رہا ہے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا ہے رونے والے تو کون ہے؟ کہا میں جعفر صادق ہوں۔ کہا مولا اس طرح زمین پر تڑپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا کیا تجھے خبر نہیں کہ آسمان پر محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے؟ آزادار محرم قریب ہے، آسمان پر محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ رونے کا طریقہ اس امام نے بتایا۔ مجلس میں بیٹھے تھے امام، ایک شخص رو رہا تھا، چہرے پر رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ امام مجلس ختم ہونے کے بعد اس کے قریب آئے اور آ کے کہا کہ کیا تجھے ہمارے جد کے مسائل میں رونا نہیں آتا؟ اس نے اپنا رومال آگے کیا اور رومال آگے کر کے کہا مولا دیکھیے میرا رومال گیلا ہے، میں آپ کے جد کے مسائل پر رو رہا تھا۔ امام نے کہا میرے دادا کے مسائل پر ایسے نہیں رویا جاتا، میرے دادا کے مسائل پر چہرہ چھپا کر نہیں رویا جاتا۔ تو مولا پھر کیسے روتے ہیں آپ کے دادا کے مسائل پر؟ مولا نے کہا میرے جد کے مسائل پر ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے، جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے ایسے رویا کرو۔ امام نے بتایا کہ فرش ادا کی اہمیت کیا ہے، امام نے بتایا کہ فرش ادا کا تقدس کیا ہے۔ ہاں عزادارو، علامہ مجلسی کے مطابق 72 برس کے امام، جب امام کو منصور نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر قید کروایا، جانتے ہو عزادارو روایت سن لینا، منصور نے مولا کو سپاہی بھیج کر قید کروایا، 72 برس کے امام کے ہاتھوں میں رسیاں آئیں، رسیوں کا آنا تھا، امام کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں آئیں، عزادارو امام کو لے کر دربار میں جایا گیا، دربار میں امام کو لائے گئے، امام دربار میں آئے، منصور تخت سے اٹھا، اپنی تلوار کو تھوڑا سا نیام سے کھینچا کہ دل میں اچانک نرم گوشہ پیدا ہوا، اپنا ہاتھ وہیں روک لیا، دوسری مرتبہ جلال آیا، پھر تھوڑی سی تلوار کھینچی، پھر اپنے غصے کے اوپر قابو پایا، پھر تیسری مرتبہ جلال آیا، جلال نے پوری تلوار کو کھینچا، قریب تھا کہ امام کو قتل کرتا کہ اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، امام کو رہا کر کے واپس گھر بھیج دیا۔ سپاہی نے کہا کہ اگر قتل نہیں کرنا تھا تو ہم سے گرفتار ہی کیوں کروایا، ہم سے اتنی محنت ہی کیوں کروائی، امام کو دربار میں بلوایا کیوں؟ اس نے کہا جب میں امام کو مارنا چاہتا تھا لیکن پتہ
نہیں کیا ہوا، جیسے ہی میں نے اپنی تھوڑی سی تلوار کھینچی، مجھے میرے سامنے رسول اللہ کا چہرہ نظر آیا، میرے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا، میں نے پھر اچانک اپنی تلوار کھینچی، مجھے پھر رسول کا چہرہ نظر آیا، میرے دل میں پھر ایک جلال آیا اور میں نے پھر پوری تلوار کو کھینچا اور قریب تھا کہ میں امام کو مارتا کہ مجھے رسول کا چہرہ نظر آیا اور رسول کہہ رہے تھے کہ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ تو کسے مارنے جا رہا ہے؟ رسول رو رہے تھے، اس لیے میں نے جعفر صادق کو رہا کر دیا، عزاداروں انگوروں میں ملا کر زہر دی گئی، امام صادق کو زہر مل گئی، عزاداروں بابا کو زہر ملی، بابا کا غسل کیا، بابا کا کفن کیا، بابا کا جنازہ اٹھایا، امام موسیٰ کاظم